السلام علیکم۔ آج ایک اور نیا بیان لے کر آیا ہے مولانا ذاکر نوری صاحب کا۔ بہت ہی اچھا سا یہ بیان ہے، آپ لوگ اس بیان کو پورا ضرور سنیں۔ اس بیان میں نوری صاحب نے بتایا ہے دعا کے لیے عمل کیا کرنا چاہیے، تو آپ لوگ اس بیان کو پورا سنیں۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ یہ بیان بہت اچھا ہے، آپ لوگ پورا دماغ سے سنیں اور یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ اپنے بیان میں نوری صاحب نے بتایا ہے، تو چلیے بیان کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلیے بیان کو سنتے ہیں۔ حلال کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معروضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، جو بھی دعا کروں میرا مولا میری دعا قبول فرما لے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو نوافل کی کثرت کرو، تلاوت کی کثرت کرو، زیادہ روزے رکھو۔ ایک ہی چیز فرمائی، ارشاد فرمایا اے سعد حلال کھاؤ، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم کہیں بھی جا کر اپنی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں کہیں نہ کہیں حرام غذا کا بھی اثر ضرور ہوگا۔ اب حرام کھا لیتے ہیں، موج مستی کر لیتے ہیں، تو فرمایا گیا کہ حرام کمائی سے جو گوشت تیار ہوتا ہے اس گوشت کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو جہنم کی آگ ہے، اور جس کے حلق کے نیچے حرام کا ایک لقمہ بھی اتر جائے 40 روز کی عبادت کا ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف آج مسلمانوں کا قدم بڑھ رہا ہے؟ ایک آخری بات حلال نہ کھانے کے حوالے سے بتاؤں، غور سے سنیے گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ مسجد میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہیں لذت نہیں ملتی، بس یوں ہی آئے کھڑے ہو گئے نماز پڑھی اور چل دیے، کوئی نماز کا کیف نہیں ملتا، کوئی سرور نہیں ملتا، کوئی لذت نہیں ملتی، کوئی نماز کا ذائقہ نہیں ملتا، نماز کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو فرحت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے لذت نہیں ملتی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا جب کبھی انسان کے حلق کے نیچے کوئی مشتبہ یا حرام لقمہ اتر جائے تو اللہ عبادت کی لذت اس سے چھین لیتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو لوگوں کا پیسہ دبا کر حرام کمائی کر کے خوب عمرے کرتے ہیں، احرام خریدتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا گیا اگر کسی کے پاس 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، 99 روپے حرام کے ہیں اور 1 روپیہ حلال کا ہے، اور اس 100 روپے سے اس نے احرام خریدا اور گیا طواف کعبہ کے لیے، نہ اس کا حج قبول ہوگا نہ اس کا طواف قبول ہوگا۔ اب آئیے سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں اور حرام کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ وہ لوگ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں مجبور و بے کسوں کا خون چوستے ہیں اور ان کا استحصال کرتے ہیں، آئیے ذرا ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو۔ قرآن میں کئی مقامات پر چھوڑنے کا حکم آیا، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ ایسے ہی سود کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وذروا ما بقی من الربا، سود میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب تمہیں پتا چل گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اگر تم آج تک سود کے کاروبار میں تھے تو اس کو چھوڑ دو، یعنی سود چھوڑ دو، مدل اپنا لے لو، اور آج تک جو تم نے سود لیا ہے اسے واپس کرنے کی کوشش کرو، اور آئندہ سودی کاروبار کے اندر نہ رہو۔ اور اگر کوئی شخص اتنا سننے کے بعد کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، یہ ہے سود۔ اب جو آیت سود کے سلسلے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے سننے کے بعد جس کسی کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وہ انشاءاللہ العظیم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کوئی سود کا کاروبار کرنے والا موجود ہوگا، لیکن میری آواز یہاں سے ریکارڈنگ کے بعد پوری دنیا میں پہنچتی ہے، الحمدللہ لوگ سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو کچھ پیغام پہنچے اس پر عمل کرنے کی۔ لیکن اس وقت آپ میرے سامنے حاضر ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی اس کے اندر انوالو ہوا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر بھی اگر کوئی انوالو ہے تو میں کہوں گا سن لو سود کا کاروبار کتنا خراب ہے، کہ اللہ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی معاف نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ کوئی کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، سود نہیں چھوڑتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول اس کو اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہے کسی میں طاقت کہ وہ اللہ سے جنگ کر سکے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر سکے؟ ہے کسی میں یہ ہمت؟ اور آج لا علمی کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ مادیت ہے، مٹیریلزم، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ آدمی اس میں اتنا گرفتار ہو گیا کہ بس اسے دنیا چکا چوند چاہیے، کپڑوں سے لے کر گاڑی، گاڑی سے لے کر کے ہر چیز اسے لگژری چاہیے، اور اسی میں وہ اپنی عزت سمجھتا ہے، چاہے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اسے 1000 غلط کام کرنے پڑے وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون بیچاری خود میرے پاس آئی اور اس کے ڈوبے ہوئے پیسوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری غلطی کو معاف فرما دے۔ میں نے کہا کیا ہوا، کون سی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے میری کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، گھر چلانا تھا، یہ تھا وہ تھا، تو میں نے فلاں بیپاری کو اتنے پیسے میں نے دیے اور اس سے اتنے پیسے لیا کرتی تھی اور یہ کام کرتی تھی، اب وہ پیسے ڈوب رہے ہیں، اور تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری آج تک کی یہ سودی لین دین کی غلطی کو معاف فرما دے، آئندہ کے لیے میں توبہ کرتی ہوں۔ بہرحال جو کچھ بھی اس نے کہنا تھا وہ اپنے حساب سے بیچاری کہی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کام کے اندر لگا ہوا ہے، خواتین بھی خوب لگی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ وہ روزے بھی رکھتی ہیں۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کو اگر یہ بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ بہت ہی پیارا سا اچھا سا یہ بیان تھا نوری صاحب کا۔ اس بیان میں بتایا ہے کہ دعا کرتے سمے کون سا عمل کرنا چاہیے، تو آپ لوگ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی دعا قبول ہوگی۔ بہت ہی اچھا سا یہ بیان تھا۔ میں روزانہ 6 سے 7 بجے تک ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہوں، تو آپ لوگ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ روزانہ دینی تعلیم باتیں آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی، اچھا بیان آپ لوگوں کو روز ملتا رہے گا، تو اسی لیے میرے چینل پر جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ محنت کرتے ہیں، ویڈیو بنانے میں ٹائم لگتا ہے، تو آپ لوگ محنت کو میری پوری کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور مسلم بھائیوں بہنوں تک پہنچ سکے یہ ویڈیو۔
شیئر کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، تو اسی لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کل پھر ملتے ہیں اسی ٹائم، آپ کو ایک ویڈیو لے کر آئیں گے، وہ بھی بہت اچھا سا بیان ہوگا، کل آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ کل پھر ملتے ہیں اسی ٹائم، 6 بجے سے 7 بجے تک ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا۔ آپ لوگ میرے چینل پر جڑے رہیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ خدا حافظ۔